کہ دیکھیں جب بھی آپ کسی تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو کچھ چیزیں سوچ لیا کریں کہ ماں سوا اس کے کہ کوئی تعلق داری ہے، ماں سوا اس کے کہ وہ تنظیم پرانی چلتی آ رہی ہے. آپ یہ چیزیں دیکھا کریں کہ اس نئی تنظیم میں بننے والی انرجی کتنی ہے، اس کے لوگ کتنے لائل ہیں، اور کتنے زیادہ اس تنظیم میں موجود لوگ جو ہیں وہ سچے اور کھرے تاجر ہیں. کئی تنظیمیں اپنی گروتھ بڑھانے کے لیے جعلی ممبرشپس کا سہارا لیتی ہیں. کئی تنظیمیں اپنی گروتھ کو بڑھانے کے لیے دوسری تنظیموں کا صرف نام خراب کرتی ہیں. ہماری اس تنظیم میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے جو ممبران ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ساتھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ڈائز اینڈ کیمیکل سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا، ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایک شعر کے ذریعے کہ فیصلہ جن کا اٹل نہیں ہوتا، فیصلہ جن کا اٹل نہیں ہوتا، مشکل کا ان کی کوئی حل نہیں ہوتا. میں جو کرتا ہوں آج کرتا ہوں، میری زندگی میں کل نہیں ہوتا. فیصلہ کریں، آج دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ پرکھ رہے ہیں، اس پہ تولیں. اور میری طرف سے کھلی دعوت ہے تمام تاجران کو جو حقیقی تاجر ہیں، ناٹ اے فیک پرسنز، کہ وہ ہمارے درمیان آئیں. ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہم نے تاجروں کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ہمارے مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں، اس پر بار بار ہماری آواز اٹھانے کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ایسوسی ایشن کو ایک کلب بنا دیا گیا ہے، ایسوسی ایشن کے مقاصد کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو پھر ہم دوستوں نے یہ مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تنظیم کی شکل دیں. اور اسی سلسلے میں ہم 3 نے پروگرام جو ہیں وہ نواب ریسٹورنٹ میں منعقد کیے، اور اس کے تقریباً کوئی 7-8 ماہ بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک تنظیم بنا رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے بھائیوں، یہاں یہ نوبت کیوں آئی؟ اصل سوال ہے کہ یہ بنانے کی نوبت کیوں آئی. اسلم بلی صاحب پچھلے دنوں ہمارے آفس تشریف لائے، ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے تاجران کے حوالے سے. انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں، آپ کی تنظیم تو آلریڈی ایک موجود تھی، تو یہ کیا آپ کو ضرورت پیش آئی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہماری تنظیم جو ہے وہ بے جان ہو چکی تھی. حالانکہ میری انفارمیشن کے مطابق، اور جو چیمبر کے قائدین بیٹھے ہیں وہ بھی تصدیق کریں گے، کہ یہ واحد ایسوسی ایشن تھی کہ جس کو چیمبر میں اتنی عزت ملی کہ 5 پریزیڈنٹ جو ہیں چیمبر آف کامرس میں، وہ فیصل آباد ڈائز کیمیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے گئے. لیکن یہ میرے دوست گواہ ہیں، اور ہم آپ کو دل کا حال بتاتے ہیں کہ اس کا ایسوسی ایشن کے کسی عام ممبر کو کوئی کبھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ریکوری کا مسئلہ ہے. جب میں ایسوسی ایشن کے اندر تھا تو میں نے یہ بھرپور آواز اٹھائی کہ جو ہمارے پرانے مسئلے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، جو فیکٹری بھی دل کرتا ہے وہ پیسے دبا لیتا ہے بندہ، تو ان کا کوئی ممبر کا پرسانے حال نہیں، پینڈنگ مسئلے ہیں. میں اس میں بہت ساری اگزامپل ہیں. ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فیکٹری یہاں جمرہ روڈ پہ آج سے 12 سال پہلے وہ کلوز ہوئی، اور انہوں نے ہماری ایسوسی ایشن کو ایک زمین وہاں فیکٹری کے ساتھ اقرار نامے پہ لکھ کے دے دی کہ یہ زمین کی اتنی مالیت ہے اور یہ آپ اپنے ممبران میں تقسیم کر دیں. لیکن میرے بھائیوں، آج 12 سال ہو گئے ہیں، وہ زمین بینک پلج ہے، اور اس کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ وہ بینک پلج اگر 100 سال بھی رہے گی تو اس کا ایک ممبر کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ بینک پلج ختم ہو جائے گا اور ہم اس کو بیچنے کی پوزیشن میں آ کے ممبران میں پیسے تقسیم کریں گے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارا یہ غازی پروسیسنگ پہ معاملہ تھا، وہاں بہت آواز اٹھائی، لیکن ہمیں جب ہم اکٹھے ہوتے تھے، جانے لگتے تھے، تو قیادت کہتی تھی کہ یار نہیں ہمیں نہ آپ لے کے جائیں، ہمیں ابھی جو ہے نا وہ پیچھے رہنے دیں، آپ جائیں. تو جب اس طرح کی قیادت آ جائے
تو پھر میرے دوستوں ایسوسیشن جو ہے ان کا جو حال ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو اس لیے یہ ریکوری کے پرابلم، اقربا پروری، عہدوں کی بندر بانٹ، یہ ایسے مسائل تھے جس سے ہم دوستوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم علیحدہ ایک پلیٹ فارم بنائیں. اس کے بعد جب ہم یہ بنا چکے تو 7-8 ماہ بعد بننے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ گروپ بڑا ہو رہا ہے، تو ہم سے رابطہ کیا گیا. رابطہ کرنے کے بعد ہم نے کوئی پیغام نہیں بھیجا. میں اپنے محترم قائدین کی موجودگی میں کوئی ایسا لفظ نازیبا استعمال نہیں کروں گا، نہ ہی یہ میری تربیت ہے کہ کوئی اس طرح کا کسی کے بارے میں لفظ استعمال کیا جائے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیان کروں گا کہ جناب ایوب صابر صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، میرے گھر آئے، میری ان سے 2-3 گھنٹے 1 to 1 میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتائیں آپ کے مسائل کیا ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ یہ ممبران کے مسائل ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو اس مرتبہ سینئر نائب صدر بناتا ہوں اور 2 سیٹس آپ کو اور دیتے ہیں، اگلی مرتبہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا. ہم نے یہ دوست یہاں بیٹھے ہیں ایک طویل مشاورتی میٹنگ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سال صورتحال یہ تھی کہ جو بھی ہم نئی ممبرشپ دیتے تھے، چونکہ ہمارا وہ کوئی بھی دوست ایسا قریبی عہدے پہ نہیں تھا، تو ممبرشپ کے ڈاکومنٹس رکھ کے سائڈ پہ رکھ لیتے تھے، ممبرشپ ہی نہیں کرتے تھے. تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ مسائل حل کریں گے تو ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم 5-6 دوست ایوب صاحب کے آفس میں جاتے ہیں، اور ہماری یہ میں بالکل شعار بتا رہا ہوں، ہماری متعدد ان سے میٹنگز ہوئیں، تو وہاں ایک نئی عجیب و غریب شرط جو پچھلی کسی میٹنگ میں انہوں نے نہیں بتائی تھی وہ ہمارے سامنے رکھ دی گئی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 3 سیٹیں دیتے ہیں لیکن آپ نے ایک شرط ہماری ماننی ہے. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا شرط ہماری یہ ہے کہ آپ ملت چوک تک محدود رہیں گے. ہم ہر مرتبہ آپ کو ملت چوک گروپ کنسیڈر کرتے ہوئے 1 سیٹ ہر مرتبہ دے دیا کریں گے. جیسے ہم ایک 17 مارکیٹ کو دے دیتے ہیں، جیسے ایک امام بار کا روڈ کو دے دیتے ہیں، اسی طرح آپ کو کنسیڈر کریں گے. لیکن اس میں ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈائز کیمیکل کے ممبر کو، وہ امام بارگاہ روڈ میں بیٹھا ہے، وہ کنار روڈ پہ بیٹھا ہے، وہ 17 مارکیٹ میں بیٹھا ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے. ہمارے لیے یہ بالکل نئی بات تھی. اور یہ میں جو ساری باتیں کرتا ہوں لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی بات ہوئی ہے. دوست بھی گواہ ہیں اس کے. ہم وہاں سے اٹھے، ان سے اجازت لی کہ آپ کو سوچ کے بتائیں گے، اور اٹھ کے اسی رات ہی ہم نے مشاورت کر کے اپنا الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ شرط ہمیں منظور نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس شرط میں 2 نام بھی لیے. انہوں نے کہا جی فار ایگزامپل جاوید قادری صاحب ہیں، آپ ان کو ٹچ نہیں کریں گے. سلیم رنداوا صاحب ہیں، آپ ان کو ٹچ نہیں کریں گے. تو میرے دوستو، اگر مجھے یہ آفر کی جاتی کہ آپ کو آئندہ 5 سال کے لیے ہم لگاتار صدر بنائیں گے، تو ایسی 5 سال کیا ہزاروں صدارتیں بھی ایک جاوید قادری صاحب پہ قربان کرتا ہوں، اور اس صدارت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ لیتے ہیں. ہمیں ایسی صدارت نہیں چاہیے تھی، ایسی سیٹ نہیں چاہیے تھی، اور ہم نے قبول نہیں کی. اس لیے یہ ایک سوال جو اٹھتے تھے ان کا یہ جواب ہے کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھایا. اسی طرح جب میری 2 سال پہلے وہاں سے ایک محترم ہمارے بھائی، وہ دوستوں کو پتہ ہے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، چیمبر کے بھی عہدیدار ہیں، ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے پورا جائزہ لیا ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑیں تو آپ کتنے ووٹ لے لیں گے. انہوں نے کہا جی کہ 300 ووٹ ہیں، آپ 100 یا 125 ووٹ ہم نے جائزہ لیا لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ووٹ آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں لے سکیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی آبزرویشن
آپ کی ججمنٹ اپنی جگہ، تو میں آپ کو چیلنج نہیں کرتا آپ کے احترام میں، لیکن پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آخری رینیول کی رات جب سال بعد ممبرشپ رینیو ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے کہا جی میں نے آفس سیکرٹری کو فون کر کے 69 رسید کٹوائیں اور اس کو کہا کہ میرے آفس بھجوا دو، اور اس میں انہوں نے خود بتایا کہ لاہور کے اور کراچی کے ہمارے دوست بھی انہوں نے کہا کہ ممبرز ہیں، ان کو ہم رسیدیں بھجوا، جہاں مجھے بتائیں کہ ایسوسی ایشن کا نام فیصل آباد ڈائز کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن ہے، وہاں لاہور کے ممبر کا، وہاں کراچی کے ممبر کا کیا کام ہے، وہ کیا آ کے یہاں ممبروں کے کام کرے گا میرے دوستوں۔ اور بعد میں جب ہم نے تحقیق کی، پیزا ہٹ کی شاپ والے بھی ممبر ہیں، کلیئرنگ ایجنٹ بھی ممبر ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے شعبے کے ممبر بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے بتایا جائے یہ 20 سالوں میں 2 الیکشن ہوئے ہیں، تو جو الیکشن لڑنے والے دوست تھے محض یہ جعلی ممبرشپ کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی چلے، ووٹ بھی دیے، اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی الیکشن میں ہمارا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ میں پچھلے دنوں ستارہ مارکیٹ گیا تو کچھ دوستوں نے وہاں سے کہا کہ یار آپ اندر ہی رہتے، آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ تو میں نے ان سے کہا ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں، اور ہم الیکشن سے بالکل بھاگتے نہیں ہیں، نہ خوف زدہ ہیں، لیکن ایک شرط ہے وہ مروا دیں کہ ایسوسی ایشن کے 2-3 بزرگ اور معزز اراکین ان کی ایک کمیٹی بنا دیں، وہ کمیٹی کو ہم جعلی ووٹ جو ہیں وہ بتائیں گے، اگر وہ کمیٹی سمجھے کہ یہ جعلی ووٹ ہیں وہ آپ ختم کرائیں، اور اس کے بعد الیکشن کروا دیں، جو جائز ممبر ہیں ان کے الیکشن کروا دیں، جو جیتے وہی سکندر ہوگا اور اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ میرے اس سفر میں میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے، جو ابتدا میں میرے دوست میاں شاہد رفیق، کیسر چغتائی، ڈاکٹر غفار، سجاد احمد، انہوں نے ساتھ دیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی آصف الحق خان جن کو نائب صدر بنا دیا گیا، مجھے رات 9:30 بجے میسج آیا کہ ان کو نائب صدر بنا دیا، ان کے علم میں بھی نہیں تھا، اور جب میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی میرے تو علم میں نہیں، میں آپ کہیں گے تو میں نے بننا، آپ کہیں گے تو میں نہیں بنوں گا، اور انہوں نے وہ نائب صدارت آن دی ریکارڈ بات ہے ریجیکٹ کی، ان کو صبح ہنگامی طور پہ ایک نائب صدر بنانا پڑا۔ اسی طرح میرے دوست سینئر ترین ساتھی اس سارے سفر میں جناب شکیل جٹ صاحب، جناب اشفاق اوان صاحب، جناب سلیم رنداوا صاحب اور خاور نویز صاحب، جنہوں نے ہر قدم پہ رہنمائی کی، ہر قدم پہ پازیٹیو کردار ادا کیا، اور میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی سلام، جن میں دانش رشید، الیاس احمد، خلیل کمبوز صاحب، خلیل بٹی صاحب، ساجد کمبوز صاحب، شہباز صاحب، خرم شہزاد صاحب، اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو وہ معذرت ہے۔ اور آخر میں یہ ہمارے 3 ساتھی میاں نجم صاحب، آصم مبین صاحب اور رانا انور سعید صاحب، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات محنت سے یہ پروگرام کامیاب ہوا، اور حاجی اجاز سلیم صاحب جن کی 25-30 سال کی ممبرشپ تھی، وہ چھوڑ کے ممبرشپ ہمارے ساتھ آ گئے اور آج بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح میرے دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے دنوں جو میرے بھائی نے بتایا کہ محترم ایوب صابر صاحب نے جو اپنی میٹنگ میں کہا کہ اپنا قائدین چیمبر کی موجودگی میں، میاں دریس صاحب کی موجودگی میں، کہ یہ 15-20 لوگ ہیں، یہ اس سے زیادہ تو لوگ ہی نہیں ہے، آج آ کر میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی گنتی سیدھی کر لیں کہ یہ 15-20 بنتے ہیں یا کتنے بنتے ہیں۔ اس لیے آخر میں اپنے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں تشریف لائے، اور جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم چیمبر میں میاں دریس صاحب کے مخالف ہیں، میں برسر عام یہ کہتا ہوں، قائدین کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نیشنل گروپ کے ساتھ ہیں، ہم ماضی میں بھی گمنام مجاہد کی طرح وہاں پولنگ ایجنٹ بھی بنتے رہے ہیں، وہاں کیمپ میں بھی بیٹھے رہتے تھے، اور آئندہ آپ کو ہماری کہیں بھی ضرورت ہوگی تو ہم ہر اول دستے کی طرح کردار ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔
बहुत ही काबिल एहतराम जनाब प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारक साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब हाजी असलम बली साहब और आज की तकरीब के मेहमान SM इकबाल साहब और ज़ाहिद अयूब साहब, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई मियाँ ताहिर अयूब साहब, उनके भाई शाहिद अयूब और सारे दोस्त, और जो हमारी सुप्रीम अंजुमन ताजरान से तशरीफ़ लाए हैं दोस्त, बाकी सबको तो उन्होंने वेलकम कर दिया। मलिक इकबाल साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें भी वेलकम करता हूँ। और मेरे डाइज़ एंड केमिकल के ताजरों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि आज का एक ख़ूबसूरत इज्तिमा ताजरों का बड़े अरसे के बाद देखने को मिला है। तो मैं आपसे तवज्जो चाहूँगा, चूँकि जो सदारती ख़िताब होगा डॉक्टर खुर्रम तारक साहब का, बिला मुबालगा बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हैं वो, और आपने बेशतर उनको सुना भी है। तो आज भी आप उनकी जो बातें होंगी वो सुनने से तल्लक रखती हैं, तो वही करेंगे। मेरे पास चूँकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ओहदा है जो कई अरसे से है, और इस साल भी मेरी ज़िम्मेदारी डॉक्टर साहब ने लगाई है, लाइजन विद ट्रेड एसोसिएशन, जिसके पास 118 एसोसिएशनें हैं जिनके साथ मैं राब्ते में रहता हूँ, और ग्रोथ ऑफ मेंबरशिप और एनुअल रिन्यूअल जो है उस पर मेरा उनके साथ लिंक है। आज भी मुझे बड़ी खुशी हुई, पहले 53 के करीब आपके मेंबर थे, तो आज 90 के करीब जो अशफाक अवान साहब ने बताया है कि हमारी मेंबरशिप हुआ 90 के करीब पहुंच चुकी है। और जिस तरह आप ताजर दो सारे जो बैठे हैं वो तकरीबन 250 के करीब आप इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो यही तादाद आप FCCI की मेंबरशिप में कन्वर्ट कर लें तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। देखें, ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बंदा नहीं समझता। माशाल्लाह आप वो कारोबारी तबका हो कि जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एसोसिएशनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसमें चैम्बर्स का रोल क्या है। अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस तरह चैम्बर जो है वो फ्रंट फुट पे आपके लिए हमा वक्त काम करते हैं, और जो भी प्रेसिडेंट हो तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी तमाम वो जितनी भी मैं समझता हूँ कि कारोबारी तकालीफ है उनको सुनना, एड्रेस करना, और जो हमारे प्रोविंशियल हो या नेशनल लेवल पे हो उन्हें हल करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है। और दूसरा साल मिला डॉक्टर साहब को, और उन्होंने बहुत ही जाँफशानी से अपनी ये खिदमात जो है वो आपके लिए दे रहे हैं। तो आप उसके मेंबर भी बने। रहा ये कि अपना आपस में ये थोड़ा सा जिस तरह कह रहे हैं जी एक एसोसिएशन उसमें से नई एसोसिएशन बनती, तो ये कोई छिंबे की बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसके लिए हम किसी को लेट डाउन करें या ये समझें कि जी ये क्यों बनती हैं। वो वजूहात जो है वो ज़ाहिद अयूब साहब ने आपको सारी बता दी हैं। मेरी अपनी एसोसिएशन जो 35 ईयर्स अगो बनी थी और उसमें से 3-4 बन गई हैं, लेकिन हमने बड़ा दिल रखा है, कभी नहीं ये कहा कि इसको मियाँ साहब ये आपके पास क्यों आए हैं, ये सदर साहब बैठे हैं आपके सामने, कभी एक बार जाके कहा हो जी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतल्लिका कोई और दोस्त आए तो उसे आपने इंटरटेन नहीं करना। डॉक्टर साहब कभी हुआ ऐसे? और मैंने खंदा पेशानी से जब मैं प्रेसिडेंट बन रहा था तो तब भी मेरे सामने मेरी मुखालफ तंजीम का जो दोस्त है वो मियाँ साहब ने खुद बुलाया, उसे इनवाइट किया मियाँ दरीस साहब ने, और मेरे सामने बिठा दिया। तो मैंने कहा जी मुझे वेलकम है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हम सब आप ताजर बरादरी जो है एक दूसरे की खिदमत करती है, और बड़ी अच्छी बात है। जो काम करेगा, जो आपको लीड करेगा, जो उसमें सच्चाई नज़र आएगी, आप उसका साथ देंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो फैसलाबाद नेशनल ग्रुप खुद है कि नेशनल ग्रुप क्यों 25 साल से वहाँ रूल कर रहा है। दूसरे ग्रुप कई बार बने, कई बार गए। अगर देखें जो ट्रू स्पिरिट से काम करता है, जो ताजरों की नुमाइंदगी करता है, लोग उसे बार बार सिलेक्ट करते हैं, उसे हर बार उनकी चॉइस बन जाती है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारी चॉइस है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं, अख्तलाफ राय होना ये हर बंदे का हक है। हम आपस में, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरा और इनका कई बार हम बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ करते हैं,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کوئی دشمن بن گئے ہیں. اختلاف رائے رکھنا ہی جمہوریت ہے. تو اس میں آپ ہمارے لیے چیمبر کے لیے معزز دوست ہیں. وہ چیمبر آپ کا ہے. چیمبر کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ کی جاگیر نہیں ہے. وہ 9,000 اس وقت 9,000 سے زیادہ ممبرشپ ہماری ہو چکی ہے. تو 9,000 لوگوں کی پراپرٹی ہے. 9,000 لوگ جو ہیں وہ اس کے مالک و مختار ہیں. ہاں ان میں ایک گروپ ہے جو میاں ادریس صاحب میاں جوید صاحب کی قیادت میں وہاں لیڈ کرتا ہے. اور جس طرح آپ نے بھی برملا کہا کہ ہم اس گروپ کے ساتھ لائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ وہ اپنی ذاتی جو خواہشات ہیں ان سے بالاتر ہو کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس لیے سارے دوست ان کے ساتھ ہیں. مجھے چونکہ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے بات کریں گے تو میں اسی یقین کے ساتھ کہ آپ اسی طرح آپس میں اتفاق رکھیں گے. اور آج کے بعد میں زاہد ایوب صاحب آپ سے کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ نے ساری باتیں بتا دیں کہ ہم کیوں علیحدہ ہوئے، ہمارا کیا وجہ بنی تھی. آج کے بعد آپ اپنا ایک نیا سفر شروع کریں. آپ صرف لوگوں کی خدمت کریں، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، کوئی الگ سی مخلوق نہیں ہے. لیکن آج جو آپ کی طاقت بنی ہے، اس طاقت کو اگر آپ نے اکٹھا رکھنا ہے تو صرف خدمت اس کو اپنائیں. انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ہم میں سے بس اب آپ کو نہیں پتا کہ ان چیزوں کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے سٹیج پہ کھڑا ہوں، میں چونکہ نیشنل گروپ کا جنرل سیکرٹری ہوں، تو مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اور بلی صاحب کو، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی قیمت چکانا پڑنی ہے. لیکن ہم آپ کے بھائی ہیں. میاں طاہر ایوب کی محبت میں، آپ سب دوستوں کی محبت میں اور چیمبر کے ساتھ لائلٹی، میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ چونکہ ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہمارا کوئی ایسا دوست جس کے پاس 100 طاقت ہو، 100 کے قریب اس کے ممبر ہوں یا 100 اور بننے والا ہو، ہم خود بخود اس کو دوسرے کیمپ میں بھیج دیں کہ نہیں جی ہم تو آپ کو بلاتے نہیں ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ ایک ایسوسیشن کا اختلاف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو نگلیکٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ دروازے کھلے ہیں. موسٹ ویلکم. آپ آئیں. ہماری جب بھی جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے. پاکستان. ڈاکٹر صاحب نے میں بولنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنا اپنا نام بولنا ہے. اونچی آواز میں بولیں اپنا اور اپنا حلف کمپلیٹ کریں. فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن حلف اٹھاتا ہوں کہ میں فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز کے تحت ایسوسی ایشن کے امور سر انجام دوں گا اور ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا. نیز اپنے فرائض منصبی کو خلوص دل، دیانتداری اور غیر جانبداری سے ادا کرتا رہوں گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہو. بہت مبارک ہو سب کو. اب میں گزارش کروں گا کہ نئی کیبنٹ اپنی سیٹیں سنبھالے اور پرانی کیبنٹ جو ہے وہ نیچے اپنی نشستوں پہ آئے. ویلکم نئی کیبنٹ ایف ڈی سی اے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. ڈاکٹر خرم صاحب کے بارے میں میں نے ایک شعر کہا تھا. شاہد رفیق صاحب نے کہا کہ وہ شعر ریپیٹ کیا جائے. آپ کی شان کے نظر ایک شعر ہے. طبیعت کا توازن میرا حصہ ہے فراز، جتنی سادہ طبیعت ہے اتنا تیکھا فن. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم نکالا، ایک دفعہ بہت بہت دوبارہ شکریہ. نشستوں کے بعد میں ڈاکٹر خرم صاحب کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے قیمتی الفاظ سے سبکدوش کریں. اس گروپ کے گروپ لیڈر کی حیثیت سے بھی ان کو مستقل طور پر چن لیا گیا ہے
اور آئندہ سے یہ ہمارے گروپ لیڈر ہوں گے. تاحیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں زاہد ایوب صاحب, گروپ لیڈر FDCA, چودھری شکیل جٹ صاحب, اشفاق اوان صاحب, کیسر چغتائی صاحب, جاوید قادری صاحب, شاہد رفیق صاحب, ممبرز آف سپریم کاؤنسل, آؤٹ گوئنگ کیبنٹ, آنے والے نئے پریزیڈنٹ شیخ خرم صاحب, اور نئی کیبنٹ, اور ہمارے دوست جو چیمبر سے تشریف لائے, ممبرز آف سپریم انجمن تاجران, اور ہمارے بہت ہی قریبی دوست SM اقبال صاحب. السلام علیکم جی. آج محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ ایسوسیشن جو ہے یہ 2 سال پرانی ہے, اور آپ کے جو میں نے آپ کے طریقے اور وہ مجوزہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں ضوابط, وہ بہت ہی شاندار ہیں, اور بہت ہی آپ نے اس ایسوسیشن کی بنیاد جو ہے نا وہ بہت ہی دل جمعی سے اور بہت اچھی فاؤنڈیشن رکھی ہے. آپ کو سب کو بہت مبارک ہو. مجھے فون آیا شاہد رفیق صاحب کا, جی میں ملنا چاہ رہا ہوں. تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, تو میں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اس کو, میں نے کہا آپ دیکھ لیں گے, مل لیں گے. تو بہرحال وہ کیونکہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں تو وہ مصر بھی ہو سکتا ہے, تو خیر وہ آ گئے میرے پاس. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی, اور انہوں نے اپنا, تو اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. تو کوئی میں نے کہا چلو خیر, چھوٹے بھائی کو آپ ٹریٹ بھی اس طرح کرتے ہیں نا کہ یہ تو ٹھیک ہے, خیر ہے اس کی. اس کے بعد پھر ایک وفد آیا, زاہد ایوب صاحب تھے اس میں, اور بہت ہی اچھی ہماری میٹنگ ہوئی, اور میرا دل بہت خوش ہوا کہ لوگ آگے بڑھ کر, اور پہلی دفعہ میں نے یہاں تو تقریروں میں دوسری ایسوسیشن کا ذکر کے علاوہ کم چیزیں تھیں, مگر وہاں پر دوسری ایسوسیشن کا ذکر نہیں تھا. وہاں پر میں نے ان کے اندر جذبہ دیکھا شہر کے لیے, میں نے ان کے اندر جذبہ دیکھا دوسرے ممبرز کے لیے, کیونکہ ایسوسیشنز میں بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ایسوسیشنز میں ایسے ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ ضرور, آپ کا حق ہے, اور میں اس میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مجھے آج 1990 سے میں کام کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا تھا کوئی قطار ایسی نہیں ہے یہاں پر جس میں میرا تعلق کسی ایسے دوست سے نہ ہو. ہر قطار میں کوئی نہ کوئی دوست ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کا تعلق میرے ساتھ 20 سال پرانا ہے, اور میں نے ایک ایک قطار دیکھی وہاں بیٹھ کے. تو آپ کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایز انڈسٹری بہت پرانا ہے. تو یہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, چیمبرز ہیں, ان کے رولز ہیں اور پوری دنیا میں ہیں. ہمارے ہاں ساری ایسوسیشنز اتنی فعال نہیں ہوتی, اور آج سے کوئی قریب 15 سال پہلے ہمیں بھی ایک ایسی پرابلم کا سامنا ہوا پاکستان ہاؤزری مینوفیکچررز ایسوسیشن میں. تو آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ نے راستہ چنا ایک ایسوسیشن بنانے کا, ہم نے ایک اور راستہ چنا. اس وقت یہ تھا کہ اس پہ قبضہ تھا کراچی کا, اور جو تھوڑی بہت ہی گفتگو ہو جاتی تھی وہ لاہور کے ساتھ ہوتی تھی, تو فیصل آباد تو کسی جگہ کنسیڈر ہی نہیں ہوتا تھا. پھر فیصل آباد میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قبضہ چل رہا تھا بڑی دیر سے. شاہد صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں کس کو ریفر کر رہا ہوں. تو ہم 3 لوگ تھے, میں, خواجہ امجد صاحب خواجہ کاٹن والے, اور ایک کمپوسل پلانٹ تھا طارق صاحب. 3 لوگ تھے. ہم نے کہا کہ یار یہ کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. صرف 3 لوگ تھے, اور یہ صورتحال آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ 3 لوگ اتنے افیکٹو ہیں کہ جدھر یہ 3 لوگ ہوں گے وہی جیتے گا. تو ہم لاہور پہنچے, ہمارا الیکشن لاہور ہوتا تھا زون کا. وہاں پہنچے تو یہاں سے بسوں میں جاتے تھے, اور سارے ووٹر فیصل آباد کے, مزے کی بات ہے سارے ووٹر فیصل آباد کے ہوتے تھے. لاہور سے ووٹر آتا کوئی نہیں تھا, اور مگر ہمیں جانا پڑتا تھا کیونکہ وہ ایک پرانا نظام چل رہا تھا.
تو وہاں پر جب دو پارٹیاں تھیں بڑی سخت اور ہم ایک الگ دھڑا تھے, فارورڈ گروپ نہیں تھے, الگ دھڑا تھے, تو انہوں نے اپنے اپنے بینرز اٹھائے اور جب انہوں نے بینر سیدھے کیے تو ان میں چیئرمین کے طور پہ دونوں نے میرا نام لکھا ہوا تھا. تو وہاں سے ہم ایسوسیشن میں انٹر ہوئے. اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ جو سینٹرل چیئرمین ہوتا تھا پنجاب کا, اس کو کراچی کے ہیڈ آفس میں سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی اس کی, جو آفس اس کا ہے شارع فیصل کے اوپر. تو اس صورتحال میں ہم نے اس ایسوسیشن میں گھسے, کام کیا, اور میرٹ پر پھر ان لوگوں کو ہماری ضرورت پڑتی تھی. جب پالیسی ہوتی تھی تو پھر فون آتا تھا جناب آپ آ جائیں. تو پھر اس ایسوسیشن کی آج پوزیشن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی پاور لاہور آئی, اور آج میرا خیال ہے تقریباً 1 اشرہ ہو گیا کہ اس کی پاور فیصل آباد ہے, سب سے زیادہ فنڈز فیصل آباد ہیں, اور فیصل آباد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی اس ایسوسیشن میں. تو ہم اسی ایسوسیشن میں رہے اور ہم نے اس کو چینج کر دیا. یہ بھی ایک راستہ تھا, مگر ٹریڈ باڈیز کی زندگی میں جیسے کہ راؤ صاحب نے فرمایا, یہ ایک سفر کے اندر ایسے ہوتا ہے, اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو باتیں ہیں, جیسا کہ راؤ صاحب نے آپ کو ایک مشورہ دیا کہ اب یہ ساری باتیں جو ایک دوسرے کے بارے میں کرنی ہے, وہ تو آپ اب اس کو تھوڑا کم کر لیں, اور ہم دیکھیں کہ ہمیں بحیثیت ٹریڈ کیا کرنا ہے. آپ اپنی ایسوسیشن کو اگلے 10-20 سال کا نقشہ بنائیں, اور آج آپ کی ایسوسیشنز صرف ایک ایسوسیشن آپ لوگوں کی جو ڈی جی ٹی او کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو آپ لوگ آگے آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز. اور میں بھول گیا اس پی ایچ ایم اے کے جو کیس تھا وہ ایس ایم اقبال صاحب نے لڑا تھا, ہمارے ساتھ گئے تھے, پر ہی واز ناٹ الاؤڈ. تو ایسوسیشنز کا جو رول ہے وہ آپ آگے بڑھیں. ہم صرف اگر ایک ایسوسیشن کی سطح پہ سوچتے رہیں گے تو پھر یہ لڑائی محلے کی بن جائے گی, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنی ایسوسیشن کو بڑا کریں, اپنا فوکس اپنے اوپر لائیں, بجائے اس کی کہ کسی کے بارے میں بات کریں. اتنی اپرچونٹیز ہیں, آپ بتائیے چیمبر آپ کے لیے اویلیبل ہے. ہم تو اب کوئی ہائی لیول فنکشن ہے اس میں بھی آپ کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. تو ہم نے تو اپنی طرف سے, آپ چیمبر سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے کہ چیمبر نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. اور جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ نیشنل گروپ والی بات, وہ جنرل سیکرٹری صاحب یہاں تشریف فرما ہے, انہوں نے اس کو بھی کلیئر کر دیا. تو آپ لوگ دیکھیے, چیمبر کا کام ہے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ برج کرنا. بہت کم ایسوسیشنز ہیں جو لکھ کر کچھ دیتی ہیں, جذباتی تقریر کرتی ہیں, اور میں تو کسی کو بھگانا اس کو کہتے ہیں یار تو لکھ کے بھیج دے, تو وہ 99% واپس نہیں آتا کچھ بھی. تو آپ لوگ اپنے اندر انٹلیکچوئل کیپیسٹی پیدا کریں, اپنا سیکرٹری اپنے وہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ رکھیں جو گورنمنٹ, اب بجٹ آ جانا ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہنی ہے, اور یہ ساری دنیا میں پڑتی ہیں, صرف یہاں نہیں پڑتی, ہمارے یہاں کچھ زیادہ پڑتی ہیں. تو اس کو فائٹ کریں. ہمیں لوگ نہیں ملتے ایسوسیشنز میں جو ہمارے ساتھ ایف بی آر جا کے اپنا کیس فائٹ کر سکیں, اور ہم صرف جذباتی اسپیچ کر دیتے ہیں. یہاں پر آگے ڈیٹے کے ساتھ جانا پڑتا ہے, جا کے بات سمجھانی پڑتی ہے. اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کریں تو آپ کو کراچی والے بھی بیٹ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے یہاں پر جیتنا بہت آسان ہے. آپ لوگ اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں, ہمارے پاس آئیں. آپ کے پاس آپ کو فیڈ بیک میں, مثال کے طور پر ہم نے ابھی ویونگ والوں کو ایک لے کر دیا. پچھلی میٹنگ میں ہم نے اس کو پرپوز کر کے اس کو اپروو کرایا. ایک ویونگ کے لیے ایک پورے کا پوری ایک لوکیشن, الگ لوکیشن. آپ لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ مینوفیکچرنگ میں جانا چاہتے ہیں, الگ لوکیشن چاہتے ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو وہاں ہیلپ کرتے ہیں. کسی بھی طریقے کی کوئی اسسٹنس جو چیمبر آپ کی کر سکتا ہے اس کے لیے حاضر ہیں. چیمبر کے لیول پر آپ سب لوگ ہمارے لیے محترم, اور جو بھی اچھی پروپوزل دے گا وہ ہم لے کر آگے بھی جائیں گے, اور آپ کو بھی ان کمیٹیز کا حصہ بنائیں گے. اور وہ یہ سارا کم از کم میں تو ہمارے ہوتے ہوئے میرٹ پہ ہوتا ہے. اس میں کوئی وہ, کیونکہ اگر آپ کام کو سمجھتے نہیں ہیں تو آگے جا کے امبیرسمنٹ بہت ہوتی ہے اسلام آباد جا کے.
دوسرا آپ کو کچھ اور چیمبر کے بارے میں بتاتا چلوں. کچھ تو راؤ صاحب نے فرما دیا. سٹی لیول پہ ہمیں موقع ملا بہت سے کام کرنے کا, تو یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے تھے, مگر اس دفعہ ہم نے چیمبرز کو, ہم نے پنجاب کے اندر ایک کمیٹی بنائی, اس کا نام ہے پنجاب کمیٹی آف چیمبرز, پنجاب کوآرڈینیشن کمیٹی آف چیمبرز. اس میں سی ایم صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے رہے. تو میں نے ان کو ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ جو این او سیز کا کلچر ہے, کوئی 120 کے قریب این او سی چاہیے ایک انڈسٹری لگانے کے لیے. آپ کے لیے شاید یہ فگر حیرانگی اس لیے ہو کہ آپ نے لیے نہیں ہیں ابھی تک, تو 120 کے قریب آپ کو چاہیے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کا سنگل ونڈو کا سسٹم کر دیں, اور یہ 2 ماہ پرانی بات ہے, اور وہ اپنی پنک ڈائری میں جو لکھ لیتے ہیں نا, اس کو پھر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے. تو اس کا پچھلے ہفتے افتتاح ہو گیا لاہور میں, BFC اس کا نام ہے, اور آج ہم نے اس کا فائنل پروپوزل فیصل آباد کی لوکیشن کمشنر آفس کے اندر ایک جگہ مختص کر کے, میں کل ان کے پاس تھا, وہ ہم نے بھیج دی ہے. وہاں پر اب آپ کی اپلیکیشنز جو ہیں, جس نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے اس کی اپلیکیشنز, اور 15 دن کے اندر سارے اپروول ملنے ہیں, اور اگر کوئی فورن انویسٹمنٹ ہے تو 10 دن کے اندر سارے اپروول ملنے ہیں. یہ کام بہت اچھا ہو گیا. دوسرا, ہمارا بائی پاس بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ 93 کلومیٹر کا ہے, کیونکہ ہمیں تو وہ ٹوٹا پھوٹا بائی پاس ملا, اس کے فنڈز رکے ہوئے تھے, وہ ہم نے ان کے ساتھ دھکا لگا کر تو وہ ریلیز کروا دیا, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بائی پاس سارا نیا بن گیا. اب ہمارے لیے ایئرپورٹ سے بھی اگر کسی نے پیپلز کالونی آنا ہے تو اس نے سمندری روڈ پہ جا کے بائی پاس لینا ہے, اور اس کے بعد نہر سے آنا ہے. تو اس کے علاوہ ایک سلپ روڈ برج تارک آباد پہ بن رہا ہے, وہ بھی ہماری ہی ڈیمانڈ تھی. کچھ 40-50% ٹریفک وہاں سے ڈائیورٹ ہوتی ہے, جو ساری کی ساری اس کو وہ اپنا خراب کرتی ہے. پھر الائڈ ہاسپٹل میں میجر مشینز جو تھیں وہ خراب تھیں, اس پہ ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے, تو ہر شہر میں کام ہوا, مگر فیصل آباد میں بھی ہماری جو ضرورتیں تھیں, وہ ضرورتیں جو 4-5-6 ماہ میں پوری ہو سکتی تھیں, وہ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ چیمبر ان سے کوآرڈینیٹ کرتا رہا. وہ 2 گھنٹے کے نوٹس پہ لاہور بلا لیتے ہیں, اور بہت ایفیکٹولی پنجاب لیول پہ بہت ایفیکٹولی کام ہوا. فیڈرل لیول پہ کوئی اتنا ایفیکٹو کام نہیں ہوا, اور ہم کوشش کرتے رہے. چیمبر نے لاسٹ ایئر فیڈرل لیول پہ, ہم اس پالیسی کا حصہ تھے ٹیکس پالیسی میں, اور ہم نے جو انہوں نے کمیٹی بنائی فائنلی, اس میں فیڈریشن فیصل آباد چیمبر کو رپورٹ کر رہی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا. تو ہم نے, اور وہ بھی میرٹ پہ, کہ ہم نے ان کو اس طرح کے پروپوزل دیے, فائٹ کیا, کچھ انہوں نے مانے, کچھ IMF نے اڑا دیے, مگر ہم نے اپنی کوشش پوری کی, اور یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو آپ آئیے, چیمبر کا حصہ بنیں, اور چیمبر آپ کو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, اور ہم سب مل کر چلیں, اور اس شہر کو, اور بہت اچھی بات جو مجھے یاد ہے, جب آپ آئے تو انہوں نے بات کی ممبر ویلفیئر کی. میں نے ان کو کہا جی کہ ہم ویلفیئر کے سکولز کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک سکول ہمیں دے دیں. یہ ایک دم کہنا کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, اس کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے, مگر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے چیمبر کو ایک اور ساتھی مل گیا. اور مجھے امید ہے کہ جس پازیٹیو اسپرٹ سے آپ لوگ اس کے ممبرز بنے, ریئیکشنز کو آپ وہ اپنے آفس میں ڈسکس کیجئے. ہم جب آپ ہمارے پاس آئیں, ہم شہر کو ڈسکس کریں, ہم پالیسی کو ڈسکس کریں, ہم فیسیلیٹیشن کو ڈسکس کریں, اور ہم اس بات کو ڈسکس کریں کہ ہم نے اپنی ٹریڈ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, اور اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر خرم صاحب بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے جو باتیں کی ہیں وہ دل کو لگی ہیں. اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے. میں خصوصاً تذکرہ کرنا چاہوں گا ہمارے نہایت ہی معزز پائنیئر ڈائز اینڈ کیمیکل کے عبدالرحیم چغتائی صاحب ہیں, عبدالعزیز چغتائی صاحب ہیں. انہوں نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی, ہمارے ساتھ رہے,
میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے RTC میں آ کے ہماری اس رونق کو دوبالا کیا. اور میں طارق صاحب امام بارگاہ روڈ سے بہت پرانے ممبر ہیں ہمارے، میرے سینئرز میں سے ہیں، میں بڑی رسپیکٹ دیتا ہوں ان کو. بہت شکریہ ان کا کہ یہ ہمارے اس ایونٹ میں آئے. میں اپنے مہمانان گرامی کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا. اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس AGM میں آ کے اس AGM کو 4 چاند لگائے. میں خصوصاً اپنی کابینہ کا، جنہوں نے اپنا ٹینور نہایت ہی اچھے ایمانداری اور مخلص پن سے نہ صرف مکمل کیا بلکہ الحمدللہ ہمارے اس گروپ کو مضبوط بھی کیا.